آج انشاءاللہ ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا اس کے سٹارٹ میں صرف اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے خلاف آپ جہاد کیجیے، یعنی کوشش اپنی جاری رکھیں۔ جہاد قتال کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن کوئی بھی تبلیغی کوشش کسی کی اصلاح کی اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی اس میں یہ خبر تھی کہ جو جان بوجھ کر کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں منافقین یا کافر، الٹیمیٹلی انہوں نے جہنم میں جانا ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ معاملات میں سختی کریں۔ ان کی وجہ سے اہل ایمان جو ہے، جو تکلیف کا شکار ہے، اس پورے معاملے میں آپ نے منافقین کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی کی روش اختیار کرنی ہے، کیونکہ اب چانس نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ہدایت پہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی منافقین کے نام بعد میں بتائے گئے، وہ یہاں پہ اگلی آیات میں ذکر آ جائے گا، جو رسول اللہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد وہ کھل کے سامنے آ گئے، پلس انہوں نے غزوہ تبوک پہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو پیچھے سے مسجد ضرار بھی بنائی تھی، اسے قرآن نے مسجد ضرار کہا اور گرانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ فتنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ افتتاح آپ نے کرنا ہے، جیسے ہی آپ تبوک سے واپس آئیں تو اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ آگے چل کے آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ نہ تو آپ نے اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، آپ نے اسی مسجد میں کھڑے ہونا ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، مسجد نبوی یا مسجد قباء، جو کامل الایمان مومنین نے بنائی ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھا کے اللہ کی جھوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کون سی بات؟ کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں تھی، کئی باتیں۔ یعنی اہل ایمان کے منہ پہ یہ کچھ اور ہوتے تھے اور پیچھے سے اور۔ جو میں نے بتایا تھا بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں پھر سورۃ المنافقون کی آیات بھی نازل ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے قریبی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں انہوں نے یہ روڈ لینگویج استعمال کی۔ نبی علیہ السلام نے جب بلا کے پوچھا تو منکر ہو گئے، ظاہر منکر ہی ہونا تھا، منافق ہوتا ہی بزدل ہے، منہ پہ تو وہ بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دلیر ہو تو پھر یا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کافر بھی دلیر ہوتا ہے، ڈٹ کے انکار کرتا ہے، مومن بھی دلیر ہوتا ہے، ڈٹ کے مانتا ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو دونوں پارٹیوں کو خوش رکھے۔ تو انکار کر دیا۔ زید ابن ارقم نے شکایت لگائی تھی، وہ بڑے شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ جھوٹے پڑ گئے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کو جب تک وحی کی خبر سے نہ بتایا جائے تو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، اور آپ کی عادت تھی کہ ایک بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن زید ابن ارقم اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ ان کی زبان کی سچائی کے لیے پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اور سیم وہ الفاظ عبداللہ ابن ابی کے اللہ نے قرآن میں نازل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اور زید ابن ارقم کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں یہ اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں۔ انہی احادیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا اور یزید کی فوجوں نے چڑھائی کی مدینہ شریف کے اوپر، تو بخاری کے الفاظ ہیں انصار مدینہ کا جو قتل عام ہوا اس کی وجہ سے انس ابن مالک پریشان تھے،
اور زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے. تو زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا انس ابن مالک کے نام اور کہا کہ حضرت صبر کریں، کیا رسول اللہ نے ہمیں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار مدینہ کے ساتھ ظلم ہوں گے، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تو حضرت انس ابن مالک جو بیچارے اتنے دکھی تھے، وہ اس خط کی وجہ سے اتنے خوش ہو گئے کہ میری دل جوئی کے لیے ایک اور انصاری نے مجھے یاد کروا دیا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ان پہ صبر اسی بنیاد پہ آپ کو نصیب ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ پہ یہ تکلیفیں آئیں گی اور آپ نے صبر کرنا ہے اور حوض کوثر پہ آپ کو بدلہ مل جائے گا. مخالفین کو جب نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو. تو وہ خط انس ابن مالک نے پڑھ کے سنایا اور ساتھ بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یہ جو کفریہ جملہ عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا، اس کی شکایت اس شخص نے کی تھی جس نے مجھے خط لکھا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے قرآن نازل کیا اسے سچا ثابت کرنے کے لیے. آپ بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوق میں سے کسی شخص کی اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ اسے سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو جائے. جس طرح ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوئی تو ہم کتنی بڑی فضیلت بتاتے ہیں یہ. اور اما عائشہ خود بھی اس کو فخریہ بیان کرتی تھی کہ میری برات کا اعلان آسمانوں سے ہوا ہے، دنیا میں کسی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. سیدہ زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا سورۃ الاحزاب میں کہ جب وہ زید کے گھر سے نکل گئی تو ہم نے نکاح کر دیا تاکہ ہم اس رسم کو توڑیں. قرآن کے الفاظ ہیں. تو حضرت زینب باقی بیویوں کو کہتی تھی تمہارے نکاح دنیا پہ ہوئے ہیں اور میرا آسمانوں پہ اللہ نے کیا ہے نبی کے ساتھ. بہت بڑی فضیلت. اللہ نے ہر ایک جو خاص حضور کا ساتھی ہے اسے خاص فضیلت دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ زید بن ارقم کی سچائی میں قرآن نازل ہوا، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اب یہ اسی قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ وہ کفریہ جملے بول چکے تھے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. ایمان لانے کے بعد نہیں سرکار، اسلام لانے کے بعد. ایمان کبھی بھی نہیں وہ لے کے آئے. اسلام اس لیے مانا گیا کہ جو منہ سے بول کے کہہ دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. نکاح طلاق کے مسائل سارے مسلمانوں والے اس کے ساتھ ہوں گے، اندر سے ہو سکتا ہے منافق ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد بظاہر کلمہ پڑھنے کے بعد اسی دن کافر ہو گئے جب انہوں نے کلمات الکفر بول دیے، رسول اللہ کے بارے میں توہین امیز کلمات بول دیے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ. اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے 7035. اصحاب العقبہ، گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے، ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے. جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے حضور کے ساتھی. راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے. بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی، تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بالکل انہوں نے اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا، بس اتنی جگہ تھی. حضرت عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان، یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا.
وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا۔ جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا ہے تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا۔ اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا، پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں، صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو عبد القادر جنانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کی داڑیاں ہیں، اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے۔ جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے، ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا، باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے۔ تو حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، اور بخاری میں امام بخاری نے جو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود ان تینوں کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، فضائل صحابہ والے چیپٹر کتاب المناقب میں، اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابو درداء کو ملنے کے لیے ایک شخص کوفے سے شام جاتا ہے، کتنے ہفتوں کا سفر کر کے، اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک صاحب وجاہت شخصیت داخل ہوئی، یعنی بڑی ان کا اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہے اصحاب صفا میں سے، اور اتنے لاڈلے صحابی نبی علیہ السلام کے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی کہ جب رومن امپائر گری ہے تو چیف جسٹس شام کا ابو درداء کو لگایا حضرت عمر نے، اور پرشین امپائر گری تو اس کا چیف جسٹس وہاں پہ کوفہ میں ابن مسعود کو لگایا، ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو کہتے میں جا کے ملا، اور میں نے کہا میں نے تو ابھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے میری ملاقات ہو، کیونکہ میں اسپیشل سفر کر کے شام آیا ہوں کہ یہاں پہ بھی حضور کے کچھ صحابہ شفٹ ہوئے میں، تو میری ابو درداء سے ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کسی بڑے آدمی کو کوئی ملے اور وہ اپنی تعریف سن کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ درویش صحابہ ابو درداء کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کوفے سے آئے ہو، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کیونکہ ابن مسعود زندہ تھے ابھی۔ حضرت علی کے دور میں تو ابن مسعود نہیں تھے، وہ 33 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت علی جو ہے 35 ہجری میں خلیفہ بنے، لہذا کوفے میں حضرت علی نہیں تھے، حضرت علی تو مدینہ شریف تھے، حضرت عثمان بھی وہاں تھے۔ تو ان کا کوفے سے آئے ہو تم؟ کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی زبان کو اللہ کے نبی نے شیطان سے محفوظ قرار دے دیا ہے؟ عمار ابن یاسر ان کا تھے۔ ان کا کیا رسول اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار جو حضور کے ایسے راز جانتا ہے کہ جو اور کسی کو نہیں پتا، وہ شخصیت کوفے میں موجود نہیں تھی؟ حذیفہ ابن یمان ان کا تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب النعلین، سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اٹھانے والا خوش نصیب ابن مسعود، کیا وہ کوفے میں نہیں تھے؟ ان کا تھے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ 3 لوگ موجود تھے تو تم شام میں کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ حالانکہ ابو درداء کا بھی کوئی لیول کم نہیں تھا، لیکن صحابہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ وہ اپنے سے جو اپنے لیول کے یا اپنے سے جو لائق لوگ تھے ان کا ریگارڈ کرتے تھے۔ تو وہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جس کے پاس رسول اللہ کا راز ہے، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 7035 نمبر حدیث کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے، اور عمار ابن یاسر سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں
کہ یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ان جنگوں میں علی کا ساتھ دیں گے، جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی فرمائی تھی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی اسپیسیفکلی، سوائے ایک ایسی بات کے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ صرف حذیفہ کو پتہ ہے، اور وہ 12 منافقین کے نام ہے جنہیں اصحاب العقبہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اس تکلیف میں دنیا سے جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں جانتا، وہ صرف حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ وہ ایک خاص بات ہے جو ان کو بتائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری سے حفاظت کی غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کا ذکر ہے۔ مولا علی چونکہ حضور کے ساتھ یہاں نہیں تھے کیونکہ آپ تبوک پہ ساتھ نہیں گئے، وہ پہلا اور آخری موقع تھا، بخاری مسلم میں آیا، حضرت علی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے میں نہیں رک سکتا آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ظاہر ہے حضور کی لائف کو تھریٹ تو تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا وہ بھائی ہے جسے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت وہاں پہ ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی امتی نبی بھی کوئی نہیں۔ تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی حضور کے اس طریقے سے بڑے کلوز لاڈلے لوگ جن کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیں عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان۔ حذیفہ ابن یمان جو ہے نا، یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں ہی پہلے 40 دن کے اندر فوت ہو گئے تھے، انہوں نے صرف شروع کے دن پائے ہیں، لیکن انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم فتنے دیکھو، اور فتنوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے روایت کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگ تو حضور سے اور سوالات کرتے تھے، میں فتنوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی چسکا تھا، کوئی ویلاگ بنانا تھا، نہیں، اس لیے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ لوگ وہ دجال اور یاجوج ماجوج کے اوپر ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، بس صرف ایک بات کرنی ہے، وہ دجال آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیڑا بزرگاں دا مننے والا سب تو بڑے بزرگ دجال نہ لگ جائے گا، اور کون قرآن حدیث کا ماننے والا اس دجال کو پہچان لے گا۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کے پاس آئے، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم، یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی؟ ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور بات باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں، صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی، حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں، کون سا فتنہ، کون سا دروازہ؟ پھر حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا، وہ کھلے گا نہیں، نیچرل نہیں ہوگا، اسے کوئی توڑے گا۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں کوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے
شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بھی حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی کہ جب تک اللہ چاہے گا میرا وجود رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، پھر جابر حکمران، اور جس کو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے ملکن عاضن، اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. اس حدیث کے راوی بھی حذیفہ ابن یمان ہے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے حذیفہ ابن یمان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، یعنی وہ خلافت راشدہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی کے بعد. تو یہ حذیفہ ابن یمان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں جو ہمیں صحابہ پہ حالات زندگی پہ کتابیں ملتی ہیں، یہ 40 دن کے اندر فوت ہو چکے تھے. اسود الغابہ کتاب ہے، الاصابہ امام ابن اثیر کی کتاب کی شرح ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حذیفہ، اس کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اب فتنوں کا ایشو شروع ہونے والا ہے بڑے لیول پہ. تو انہوں نے کہا ابا جی نصیحت، انہوں نے کہا نصیحت ہے کہ علی کے ساتھ رہنا. اس لیے دیکھیں ناسبی جب کتابیں لکھتے ہیں نا، ہمارے جیلم سے بھی وہ خبیث فیض عالم صدیقی، اس نے محمد بن حذیفہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کی بڑی توہین کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ گار ہے اصل میں، کیونکہ حذیفہ ابن یمان کا جو بیٹا تھا محمد، وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرا باپ رازدار رسول ہے اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب فتنے ہونا تو علی کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ علی کے مخالفین کس درجے پہ لائی کرتے ہیں کہ جب رازدار رسول اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا تو جس نے سب سے زیادہ حضور کی بات سنی ہوئی ہے نا، یعنی میں نے فتنوں کے بارے میں، تو بچنے کا ذریعہ ایک ہے کہ حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے ہر معاملے میں. وہ جو حاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے قیامت تک. تو یہ ساری حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چونکہ یہ رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات تھی. نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ہجرت کی رات ہوا. اسی طریقے سے ایک دفعہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں، کچھ جینون ہیں، کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے، کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا. بخاری میں آتا ہے حدیث لدود، وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی، یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن وہ آنری شہادت تھی. وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا، 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا، بخاری میں آتا ہے. تو اس میں میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ، وہ بھی ڈسکس کیا تھا. ہجرت کی رات والا ایشو اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے، یعنی اللہ نے حفاظت کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جو قرآن میں ہے، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے، اتنے احسان فراموش ہیں. نبی علیہ السلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں، لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو، اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو. یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. ابھی بھی یعنی ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی.
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا انہیں، منہ چھپاتے پھرتے تھے پھر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی ایک بار لگ سیدھا ہو لین دو، دیکھو پھر تسی انشاءاللہ تعالی، ہاں مسجد ہر مسلمان نے مرنے تو پہلے بنوانی ہے، خدا دا نہ ہے پہلے ہی بہت مسجدہ نے نمازی بناؤ، جو کہ نا میں نے مسجد بنوانی ہے اس کو کہ مسجدیں زیادہ ہیں یار، نمازی بناؤ، موحدین بناؤ، ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس پہ کرو۔ تو اس وقت تو یہ بڑا قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ایک بار اللہ میرا ہاتھ کھول دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں، بَخِلُوا بِهِ، تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کرتے، اور یہ آج تک یونیورسل ٹروتھ ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب روش ہے، رمضان میں افطاریاں کرا دیں گے بڑے لیول کی۔ اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے، کبھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے آپ نے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی اللہ نے بے صحابہ دیتا ہے، اسی بھی صاحب تو بغیر اللہ کی راہ خرچ کرنا ہے، اپنی طرف سے یہ نیکی بتا رہے ہیں، بے صحابہ خرچ کرنے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے صاحب کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے، اور اس کے اوپر عزت ویل کر رہے ہیں۔ تو ان سے آپ پھکی کے طور پہ یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے؟ یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے، یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو۔ بے صحابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز حساب و کتاب کے بغیر رکھی ہے؟ نمازیں تو 5 رکھی ہیں، ہر نماز کی رکعت مخصوص کی ہے، آج کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھے، اس کی 2 بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو 2 ہو جائیں گی اور 1 فالتو ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے تینوں فارغ، کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں، فالتو پڑھ کے بھی فارغ، کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھائی، طواف کعبہ کے چکر ہیں جو 7 ہیں، ایک بھی کم ہو جائے طواف نہیں ہوتا، ایک رکعت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے، فرائض کی کوتاہی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنا کاروبار تو حساب و کتاب میں کرو، ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو، پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا، اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر صاحب دے خرید ہے، صاحب کارنا پتہ لگے، اور صاحب یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر، سوائے جو انفراسٹرکچر کے یا مشینری کے، جو پروڈکٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے، خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا ادویات رکھی ہوئی ہیں، سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے، ہوٹل ہے تو ان کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمائی پہ ہوگی، لیکن جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے نا جتنی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے، اس کاروبار کے اندر کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے نا، چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنائے بیچیں، تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کہتے نہیں کیلکولیٹ نہیں کی، اور یقین کریں اگر زکوٰۃ صرف کیلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نا، پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی چیریٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں، لیکن یقین کریں ان کی آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں نا تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، بڑی تھوڑی رقم ہے۔
1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے. جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ بھی تھوڑی ہے, لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ زکوٰۃ, 250 لاکھ ہر سال نکالنا پڑے. 1 لاکھ نہیں سرکار, 2 لاکھ نہیں, 250 لاکھ 1 ارب کے اوپر نکالنا پڑے. اور پاکستان میں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے ایسٹس اربوں میں ہیں. یہاں تو سرکار اربوں ڈالر میں ہے. ہاں, آپ کے کئی بڑے ایسے ہیں جن کے ایسٹس 3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر ہیں. آپ 1 ارب ڈالر کے پیچھے IMF کی منتیں مارتے ہیں. یہاں لوگوں کی اپنی ذاتی ایسٹس وہ 1 ارب ڈالر ہیں. 1 ارب ڈالر اگر کسی کا مالیت ہے تو 2.5 کروڑ ڈالر دے گا وہ, اور روپوں میں اس کو کنورٹ کریں تو جا کے 500 ارب روپیہ بن جائے گا. تو خرچ کرو, بندے لبو, بندے مک جان گے جناب, تے پیسہ نہیں مکن لگا. لیکن لوگ نہیں خرچ کرتے. جتنے فیکٹری آنرز ہیں, اور سرکار عام چھوٹی فیکٹریاں جو ہے نا, ان میں نا جو مشینیں لگی ہیں وہ کروڑوں کے ملٹیپل میں ہوتی ہیں, لاکھوں میں کوئی بھی مشین نہیں ہے. اے جی 2.5 کروڑ دی لئی سی, اے 10 کروڑ دی جرمنی تو منگوائی سی. آپ کہیں گے یار یہ تو مشین ہی کوئی 1 ارب روپے کی لگی ہوئی ہے, تو بزنس اس کے اوپر ہزاروں میں تو نہیں ہو رہا ہوگا. جہاں اربوں روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو بزنس بھی کروڑوں کا ہوگا. بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہاں, غیر مسلم جو آ کے یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک ایک چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی KFC یا میکڈونلڈ والوں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا کھا دیا ہو. ہر چیز ان کی ریٹن ریکارڈ میں سافٹ ویئر بنے ہوئے, وہ کر نہیں سکتے. وہ بل بنانا ہوتا ہے انہوں نے. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں نا کہ بل ہی نہیں بناتے. ایک ایک چیز کا بل نکلتا ہے, پیرلل میں کیلکولیشن ہو کے ٹیکس لادا ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے بے صحابہ دے جی اللہ جی راج, یعنی وہ الٹا اپنی کمزوری کو بھی اپنی خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے شرماتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ بڑا بلند و باغ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, پھر وہ روگردانی کر گئے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا, اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اس کا رزلٹ اب اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے اب یہ ان کو انعام مل رہا ہے. ان کے اوپر ایسی لعنت پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کی ان حرکتوں کے ان کے دل میں نفاق کو بٹھا دیا. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ, اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملیں گے, یعنی قیامت تک اب ان کا دل پاک نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. کیوں؟ یار اللہ کو وہ دے گا جس کا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ مجھے خرچ کیا ہوا مال 700 گنا کر کے آخرت میں لٹایا جائے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کے بوسیدہ کر دیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. پھر حضور نے وہ آیات تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, قبر میں ایک ہی جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں, اور اس کے رشتہ داروں مال یہ قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں. اور وہ جو حدیث تھی نا, نبی علیہ السلام فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا پہن کے بوسیدہ کیا, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں یا آخرت میں بھیج کے اپنے لیے سٹور کر لیا قیامت کے دن کے لیے. یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا مال ہے, واقعی آپ کے ورثاء کا مال ہے. یعنی اپنے ہاتھی خرچ کر کے جاؤ, کہتے ہیں میں اپنے ہاتھی کر جاؤں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یعنی یہ عجیب و غریب یہاں محاورے بولے جاتے ہیں نا کہ میں اپنے ہاتھی یہ کام کر کے جاؤں گا, تو اپنے ہاتھی پائی اللہ دی راج بھی دے کے جاؤ چلو تھوڑے کام آنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے مردے کو 3 اعمال کا ثواب ہی پہنچتا ہے, جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا یا علم کی بات یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جو جمع کرواتا ہے, تو یہ کون کروائے گا؟ جسے یقین ہے کہ آخرت ہے, اللہ نے مجھے بدلہ دینا ہے. پھر انسان تو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے جوڑے گا. کنجوس کون ہوگا؟ جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا, وہ دنیا کے لیے جوڑے گا. اسی لیے نفاق کی اولین علامتوں میں سے ایک چیز
وہ ہے مال کی کنجوسی کرنا. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولتے تھے کہ نفاق کا علاج ہے انفاق. نفاق سے پہلے الف لگا دینا تو بن جاتا ہے انفاق. انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نفاق منافقت اس کا علاج انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور حقیقت بات ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں بڑھتی ہے, رجوع اللہ بھی بڑھتا ہے, آخرت کے لیے وہ اورینٹڈ, آخرت اورینٹڈ وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جی جب مال آپ خرچ کریں گے جس ہستی کے لیے تو پھر آپ اس سے آخرت میں امید لگائیں گے. اور جو مال جوڑنے والے ہیں بڑے بڑے بظاہر دیندار لوگ ہیں لیکن کنجوس ہیں, زکوٰۃ نہیں پوری دیتے, وہاں پہ آگے کنجوسی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی منافقت چلے گی قیامت کے دن تک. بما اخلف اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی, ما وعدوہ, جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, وبما کانوا یکذبون, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے دنیا میں, جھوٹے نعرے لگاتے تھے, جھوٹے دعوے کرتے تھے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راز جو چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے اور ہر سرگوشی کو. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا, تمام چھپی ہوئی باتوں کا, غیب کا جاننے والا ہے. اب یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک واقعے کی طرف جو آگے ذکر ہونے لگا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ, جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کامل الایمان مومنین پر, جو خوشی خوشی من المؤمنین اہل ایمان میں سے, فی الصدقات, جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں. ظاہر ہے خود کنجوس ہیں. اب ایک کنجوس امیر آدمی جب دیکھے کہ ایک دہاڑی داڑ بندہ غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کو ملامت بعد میں کرنی ہے, پہلے اسے خطرہ پڑ جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو, وہ ایک صحابی تھے نا, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے, انہوں نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں, ایک مٹھی صرف کھجوروں کی ملی اسے معاوضہ. اس نے آگے حضور کو کیا کہ یا رسول اللہ, یہ غزوہ تبوک پہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں نا, میرا بھی حصہ ڈال لیں. ٹھیک ہے, تو یہ منافقین کھڑے مذاق اڑا رہے تھے کہ جی اتنی مٹھی سی کھجوروں سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اور حضور اتنے خوش ہوئے, آپ نے وہ مٹھی جو ہے نا, وہ جتنا ڈھیر تھا نا اس کے اوپر یوں بکھیر دیا. آپ نے فرمایا اس سب پہ وزنی ہے. سرکار جس کے پاس ہے ہی 5 روپے اور وہ 5 کے 5 اللہ کو دے دے, اور جس کے پاس 5 ارب روپے ہے وہ 5 کروڑ بھی دے, ان 5 روپے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. تولنے میں تو وہ کھجوریں زیادہ ہیں, گننے میں تو ظاہر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن تولنے میں وہ سارے سامان پر بھاری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا یہاں پہ اشارہ کیا. یہ پھپتیاں کستے ہیں کہ یہ اس سے ایک کھجور کی ایک مٹھی سے کیا بنے گا, لیکن اس کی تو کل کائنات یہی تھی. اس نے اسپیشل مزدوری اوور ٹائم رات کا لگایا, اس لیے کہ میں بھی, ظاہر ہے وہ بیچارے نے اتنا ہی کیا نا, اس نے رات کے وقت مزدوری کی, دن کے وقت تو وہ کرتا تھا بس جو کماتا تھا اپنے اہل و عیال پہ لگا دیتا تھا. تو اس نے اوور ٹائم لگایا کہ چلو یار میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. رضی اللہ عنہ, آمین. والذین لا یجدون الا جہدہم, وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشقت کی مزدوری کر کے. فیسخرون منہم, یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑائے. یعنی یہ سختی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تم نے اہل ایمان کا ٹھٹا اڑایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم, اے نبی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. او لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ, آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول بھی 70 دفعہ, اور یہ 70 کا عدد تو ایک ڈیجٹ کے طور پہ نہیں, کثرت کے لیے آیا. ویسے تو 70 کی گنتی بھی پوری کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ 70 دفعہ بھی دعائیں مغفرت کریں, ہم نے توبہ ان کی قبول نہیں کرنی.
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو، یعنی جو حقیقت جاننے کے باوجود ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی ہدایت نہیں دے گا. اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ نسبت بھی کوئی کام نہیں آنی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تو لحاظ کرتا کہ یار اتنے عرصے سے 100 کرو میرے نبی کے پیچھے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت مسجد میں آتے بھی ہیں، ظاہری رکھ رکھاؤ بھی صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ بڑا اچھا رکھا ہے، تو چلو تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پہ کہتے ہیں نا بزرگاں دے لڑ لگ جاؤ، لڑتے سارے منافقین لگے ہوئے سن، لڑ نہیں لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس لڑ لگنے کی برکت سے انہیں سے حقیقی ایمان دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ کی تو تلوار بالکل ننگی ہے کہ جب تک کوئی خود کوشش نہیں کرے گا اسے لڑ لگنے سے بھی کچھ نہیں ہونا. ورنہ ابو لہب تو حضور کا چچا تھا، ہاشمی تھا، اعلیٰ خاندان سے، لیکن قرآن میں سورت نازل ہوگی تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے جی. یہ جناب کتابوں کا خدا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم بھی ان کے لیے 70 دفعہ مغفرت کی دعا کرو، ہم نے قبول نہیں کرنا. کیوں؟ کہ انہوں نے حقیقی ایمان اڈاپٹ نہیں کیا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے اوپر بڑے خوش ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو ناگوار تھا کہ یہ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. خوش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا ریگستانی سفر کئی ہفتوں کا، 700 کلومیٹر تبوک کا سفر مدینے سے، ایریل ڈسٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں 700 کلومیٹر پلس ہے، اور ریگستان میں آپ کو اونٹ پہ سفر کرنا پڑے. تو خوش بھی تھے کہ دیکھو جی ہم نے بانے بھی لگائے، حضور نے بانا قبول بھی کر لیا، سکون سے بیٹھے ہوئے ادھر، جیت کے آ گئے تھے، چلو تھوڑا بہت چونگا سانو بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، جان تو ہماری بچ گئی. اور ان کے دل میں کراہت تھی جہاد. اب یہ دوسرا ٹیسٹ آ گیا، ایک تو کنجوس ہوتا ہے منافق، دوسرا اللہ کی راہ میں قربانی جہاد کی نہیں کر سکتا، قتال کی نہیں کر سکتا، کیونکہ جان اسے عزیز ہوتی ہے، نہ مال نہ اپنی جان. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں سمجھائے یہ خود لوگوں سے کہتے ہیں یار آگ میں نہ جا کے اپنے آپ کو پھینک دو. کدھر وہ 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج، اور کدھر تم لوگ جو اسلحہ بھی ویسا نہیں رکھتے، تو گویا تم اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہو، جنگ کی آگ میں بھی پلس موسم کی گرمی بھی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے، بابوں کا خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ غفور رحیم ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی سن لو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے کہا نا کہ نہ آگ میں اپنے آپ کو جھونکو، یعنی خود تو جا ہی نہیں رہے تھے، لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ جو ہے اس آگ سے زیادہ سخت ہے جس سے تم بچ رہے ہو، گرمی کی آگ سے اور جنگ کی آگ سے. اس سے بچ رہے ہو نا، تو تم نے الٹیمیٹلی، یہ تو چند ہفتوں یا مہینوں کی لڑائی ہوگی نا، لیکن وہاں پہ جو دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، وہ آگ، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر کے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ تو فزیکل آگ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ جہاد میں جانے کو بھی اپنے لیے آگ ہی تصور کرتے تھے. لو کانوا یفقہون، کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے، تفقع کر لیتے کہ ہم دنیا کی گرمی کی آگ اور جنگ کی آگ سے بچ رہے ہیں، لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے. تو پھر دنیا کی آگ کو برداشت کرتے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اللہ سے حاصل کر لیتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ بہت کم ہی ایسا کریں. ہاں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا ہی کریں. یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی نا، یہ بڑے خوش ہیں کہ دیکھو جی حضور کو پتہ بھی نہیں لگا، بہانہ کیا کہ بیوی بیمار ہے، حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اللہ کو بھی ہم بہانہ لگا لیں گے کہ تیرے نبی سے ہی تو ہم اجازت لے کے آئے ہیں. اچھا اجازتیں لی ہوئی تھی انہوں نے،
ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آگے چل کے آئے گا، یہ قسمیں اٹھا کے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو راضی کر لیں گے، میں نے نہیں راضی ہونا۔ ہاں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، اگر نبی بھی کسی کو چھوڑ دے اللہ نے نہیں چھوڑنا، اور نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کوئی کام نہیں آنی، کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کی تو رشتہ داری پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، تو باقی کسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، اور میں دلائل کی بنیاد پہ اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور میں بھی فیصلہ کر لوں، تب بھی اگر کوئی شخص اس فیصلے کے ساتھ اپنے گھر واپس گیا تو وہ جہنم کی آگ لے کے گیا، آگ کا ٹکڑا لے گیا، اگرچہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وحی کا علم تو نہیں حضور کے پاس آیا ہوا تھا، جہاں آتا تھا وہاں آپ کہہ دیتے تھے، جو بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں دل پہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ ایکچوئل سچویشن یہ ہے، جس طرح زید بن ارقم کے کیس میں ہو گیا نا، قسم اٹھائی عبداللہ ابن ابی نے کہ زید بن ارقم جھوٹ بول رہا ہے، زید بن ارقم نے بھی قسم اٹھائی کہ میں نے یا رسول اللہ خود سنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے زید بن ارقم کو انڈورس کر دیا کہ واقعی اس نے سنا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ، رسول اللہ ان کے ساتھیوں کو، اور اللہ نے فرمایا عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یہاں پہ انڈورس کر دیا، کہیں پہ نہیں بھی ہوا، اللہ نے ان اٹینڈنٹ مسئلے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا انہیں چاہیے کہ یہ زیادہ رویا کرے اور بہت کم ہنسا کرے۔ بظاہر حالات فیوریبل ہیں ان کے لیے، لیکن آخرت ان کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو قرآن کی یہ جو آیت کا پورشن ہے نا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رونا زیادہ ہے، ہنسنا کم ہے۔ ایک ہے مسکرانا، جس میں آواز بلند نہ ہو، کہہ نہ آپ لگائیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا۔ لیکن ایک ہے کہہ کے مار مار کے ہنسنا، ہر وقت ہنستے رہنا، وہ پھر صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ یہ چیز انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت مشہور ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتی ہے، اس کی کوئی صحت کا نہیں پتا، لیکن الٹیمیٹلی دل مردہ ہو تو پھر تو آگے بیڑا غرق ہو ہی جانا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بھی اس پہ گواہ ہے کہ ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ اچھا، زیادہ رونے سے بھی تبھی فائدہ ہوگا جب آپ کے کرتوت ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر الٹا کام کرتے ہیں، بس مسجد میں وہ اتنا روتے ہیں کہ نمازیوں کو بھی رشک آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا اللہ والا ہے، اور باہر نکل کے وہ اسی طرح۔ یہ رونا پیٹنا جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو۔ اور کئی لوگوں کو تو فی البدی، جس طرح اشعار آتے ہیں نا، فی البدی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بات آپ ان کے سامنے کریں، بندہ کہتا ہے یار اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کاروبار میں دیکھیں، اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیں، اس سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوتا، لیکن رونے میں ماشاءاللہ دلیر ہے۔ پھر کہیں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا، تو وہ باقاعدہ ترغیب دلاتے تھے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی پسند ہے۔ یعنی شکلیں بنانے سے چلو دنیا میں تو چلو پسند آ جائے گا کسی کو روتا ہوا بندہ، اللہ کے سامنے کوئی جھوٹی موٹی روئے تو اللہ کو تو پتا ہے اندر اس کے کیا خناس ہے۔ یہ بات درست ہے بخاری مسلم میں کہ 7 لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ ہے جو اکیلے میں اللہ کو بیٹھ کے یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اکیلے میں، سرکار لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہاں لوگ جناب زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی میں بھی کلچر ہے، اور شیعہ کے ہاں تو یہ ایک اسٹیبلش یعنی کلچر ہے، وہ بات شروع ہوتی ہے، وہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے ایک دم سارے رونا شروع کر دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اکیلا میں ہی ناسبی بیٹھا ہوں، باقی تو سارے شیعہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کلچر بن چکا ہے، حالانکہ ان میں سے آپ پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جن 2 شخصیات کے اوپر پورے کا پورا مسلک کھڑا کیا ہوا ہے، وہ دونوں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔
حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے تھے، حالانکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے، لیکن آپ پھر بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے اور راستے میں آپ پہ ابن ملجم نے حملہ کر دیا، خارجی نے۔ حسین ابن علی بھی نماز کی حالت میں تیر چلائے گئے کربلا میں، اور یہ وہ مصائب ہیں جو خود پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ بھئی حسین علیہ السلام بھی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے، مولا علی علیہ السلام بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مولا علی اور حسین کا نام رہ گیا، نمازاں کتنے گئیاں، اللہ کتنے گیا؟ جس کی وجہ سے حسین اور علی شہید ہوئے وہ چیز کدھر چلی گئی؟ وہ بیک فوٹ پہ چلی گئی۔ تو یہ رونے دھونے سے میرے بھائی، گریا بہت اچھی چیز ہے، کریں، کسی کے سامنے نہیں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ یہ لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے رونا دھونا، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن یہ چیز دیکھنی چاہیے، انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ اگر میں اکیلے بیٹھا ہوں اور میرے سامنے قرآن و سنت کا ذکر آئے تو کیا میرا یہی رسپانس ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے؟ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کتنے مخلص ہیں رونے میں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ چیز پسندیدہ ہے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ اصحاب وہاں پہ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔ یہ حدیث بخاری کی، اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ تو پورشن آیا منافقین کے لیے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی تھا، یہ جنرل حکم بھی ہے کہ زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، نان سیریس ایٹیچیوڈ، یعنی مسلمان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نان سیریس نہیں ہونا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے۔ لیکن سیریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے سیریس ہوں کہ لوگ آپ کے شر سے پناہ مانگیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا۔ مسکرانا الگ چیز ہے، نبی علیہ السلام بہت زیادہ مسکراتے تھے، لیکن کہہ کے مار کے ہنسنا، ہر وقت ٹھٹا و مذاق کرنا، لطیفے سننا اور سنانا، ہر وقت اسی موڈ میں رہنا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور ہر وقت منہ بنا کے بیٹھنا، چاہے فکر آخرت کی وجہ سے بنایا ہوا ہے، تو بھائی وہ فکر آخرت جو ہے نا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے تو خدا کے لیے منہ ٹھیک بنا کے بیٹھے، ہمارے دل میں تو وسوسے آئے کہ بھائی کیا جرم کر دیا آپ کے ساتھ۔ ہاں، یہ کام نہ کریں، مزاح بھی کریں، سیریس بھی ہوں، کام کے وقت سیریس ہوں، مزاح بھی کریں، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ ہر وقت ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک طرح کے موڈ میں رہے، ہر مجلس کی ریکوائرمنٹس ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ آیت بڑی کریٹیکل ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہی ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزا ہے ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی جب آپ واپس جائیں گے نا غزوہ تبوک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ اب آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی جنگ کے لیے، کیونکہ اس جنگ میں تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے تو زندہ ہی نہیں واپس آنا، کدھر رومن امپائر 1.5 لاکھ کا لشکر، کدھر 30,000 لوگ جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی تھی کہ ہم پیچھے سے اپنا ایک اڈا چلائیں گے، پیچھے ہم حضور کی مسند پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حالانکہ پیچھے کہاں سے بیٹھنا تھا، خدا نہ خواستہ رسول اللہ اس سفر میں شہید بھی ہو جاتے تو مولا علی تو پیچھے ہی تھے نا، وہ رسول اللہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے، اور پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے، حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہوئے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے نہیں لے کے چلے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف، اور کئی ایک ایشوز حضرت ابوبکر کے دور میں اٹھے، سارے محاذوں پہ پیرلل میں جنگیں شروع کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک فتنہ ختم کیا پھر دوسرا، نہیں، تھوڑی تعداد تھی پیرلل میں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت بھی آئے گی سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ اسے باقی ادیان پہ غالب کرے، دین حق کے ساتھ جو بھیجا، الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا۔ تو اے نبی، یہ آپ سے نا بعد میں اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی شرمندگی تو بچانی ہے نا، اب غزوہ تبوک اگر مسلمان جیت کے آ گئے، یعنی وہ جنگ تو ہوئی نہیں، وہ رومن امپائر بھاگ گئی وہاں سے، کیسے روم اپنا لشکر لے کے۔ اب مجھے بتائیں جو سپر پاور کو بھگا کے آیا ہو،
میچ کھیلے بغیر. اس کے آگے یہ کیڑے مکوڑے کیا چیز تھے جو پیچھے مسجد درار بنا کے بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا کہ جب آپ جائیں گے نا تو دیکھیں کیسے چاپلوسی کرنے یہ آگے آگے ہوں گے, اور یہ آپ سے کہیں گے یا رسول اللہ ایت کی تو ہم دسیا سی نا مجبوری ہے, اگلی بار دیکھو میں آگے ہوں گا تھوڑے. تو یہ آپ سے نا اگلی جنگ کے لیے اجازت مانگیں گے. اگلی جنگ تو پھر آئی نہیں نا حضور کی زندگی میں, حضور تو چلے گئے. وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جنگیں آئیں, حضرت عمر کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب یہ آ کے آپ سے کریں گے نا بہانے, فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو تم نے ان سے فرمانا ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ اب نہیں نکلو گے, کراس لگ گئے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور کبھی بھی تم ہمارے دشمنوں کے مقابلے پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ, تم نے خود مدینے میں رک جانے کو پسند کیا, اول مرہ, پہلی دفعہ. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, اب ٹھہرے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں, اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہو گے. یہ ہے اللہ کا غصہ, جو میں نے کہا تھا نا سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دے گا, جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا انہوں نے حق سے روگردانی کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوں, مردے ان سے کلام کرے, اور قیامت ان کے سامنے قائم ہو جائے, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہو جاتا ہے فوراً. ایک چانس اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ پہلی دفعہ. کیوں؟ غزوہ تبوک پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ اس جنگ میں جو شریک نہیں ہوگا نا وہ منافق شمار ہوگا. اس سے پہلے ساری جنگیں آپشنل تھی. تبوک جو ہے نا یہ ایسی جنگ تھی جس میں حکم تھا کہ ہر بندے نے شامل ہونا ہے, سوائے عورتوں کے اور مریضوں کے اور اپاہج لوگوں کے. اس میں انہوں نے بہانا کیا, اللہ نے کہا کراس, دیٹس آل. اور یہاں پہ بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اور آپ نے کبھی بھی اب جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے کوئی مر جائے ان کا. یہ آیات ہیں جو عبداللہ ابن ابی کا جو بخاری مسلم میں آتا ہے, حضور نے جنازہ پڑھا دیا, اپنا کرتا دیا, لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا, کیونکہ اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کامل الایمان صحابی تھا, حضور نے اس کی دل جوئی کی. اللہ اکبر. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ان کی قبر پہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے کبھی. اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے دعا کرنا سنت ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ منافق کی قبر پہ آپ نے جا کے دعا نہیں کرنی, صرف اہل ایمان کی قبروں پہ جانا ہے. جو بخاری مسلم میں وہ ایک مسجد نبوی میں ایک حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی, جو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا, فوت ہو گئی, تو صحابہ نے راتوں رات دفنا دیا. پھر حضور نے کہا کدھر گئی؟ فوت ہو گئی. حضور نے جنازہ پڑھا, جا کے اس کی قبر پہ جا کے پڑھا, اور فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بھر دیا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا. وماتوا وہم فاسقون, اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے. اللہ اکبر. یہ بڑی سخت آیات ہیں جی. اس کے ساتھ اگلی آیات بھی جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ, وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.